بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین کرام، علماء اعظام، یہ بابرکت مجلس ہے اور ابھی آپ نے بابرکت کلام سماعت کیے ہیں. حضرت اقدس مفتی ابو جندل صاحب جو شیخ الحدیث ہیں دیوڑا مدرسے کے، اور حضرت مولانا افضل حسین صاحب استاد دارالعلوم دیوبند کی باتیں سماعت کی ہیں. یہ مختصر سی مجلس ہے اور قیمتی بابرکت روحانی ربانی مجلس ہے. حضرت والا کی نظر شفقت اور بابرکت نظر ہی ہم سب کے لیے کافی ہے. ان کی نظر اور توجہ کے بعد کسی مزید چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مزید باتیں مجھے کرنی نہیں ہے، صرف ایک بات عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں. اللہ کی ایک صفت جمال، اللہ کی دوسری صفت جلال ہے. قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں دونوں کا تذکرہ ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اکرام سے مراد صفت جمال ہے اور جلال اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، ذی الجلال والاکرام. اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار صفات کے مالک ہیں اور اپنی ان صفات کا ظہور اللہ تعالیٰ بندوں پر فرماتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی تو اپنے بندوں پر صفت جمال کو ظاہر فرماتے ہیں اور بندوں کی تربیت صفت جمال کے ذریعے کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تربیت صفت جمال کے ذریعے کرتے ہیں. اللہ مالک ہے اور اللہ کی تربیت میں حکمتیں ہیں. اللہ جو چاہے کرے، اللہ کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے بندوں کی تربیت جمال کے ذریعے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صفت جمال کو اپنے بندے پر ظاہر فرماتے ہیں. بندہ دنیا کے اندر ناز و نعمت کے اندر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر صفت جمال کو ظاہر فرماتے ہیں، صحت سے نوازتے ہیں، اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، دنیا کی دولت اور مال سے نوازتے ہیں. وہ بندہ خوشیوں میں جھومتا ہوا ہوتا ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالی صفت جمال کو ظاہر فرماتے ہیں، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالی صفت جلال کو ظاہر فرماتے ہیں بندوں پر، اور صفت جلال کے ذریعے تربیت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے پیر ہے، دادا پیر حضرت غلام حبیب صاحب زو چڑیا گھر میں گئے، بہت سارے جانوروں کو دیکھا، اخیر کے اندر شیر کی طرف گئے اور شیر کو دیکھا اور پھاڑے مار کر رونے لگے، دیر تک روتے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور چیخیں مار کے رو رہے ہیں۔ جب کچھ سکون ہوا تو ساتھ رہنے والے مریدین اور منسلکین نے پوچھا، حضرت آپ نے پورے چڑیا گھر کا دورہ کیا، آپ تو خوش و خرم تھے، آخر میں کیا ہو گیا آپ کو اتنا رونے لگے؟ تو حضرت نے فرمایا، میں نے جب شیر کو دیکھا، شیر کے اندر بہت غصہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے غضب ظاہر ہوتا ہے، شیر کی صورت دیکھیے، ان کی صورت سے غضب ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہتے میں نے شیر کو دیکھا تو اللہ کی صفت جلال میرے سامنے آ گئی اور مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جمال کو اس شیر پر ظاہر فرمایا اور اس کو ایسا بنا دیا کہ اس سے سارے جانور ڈرتے ہیں اور یہ جانوروں کا شکار کر لیتا ہے۔ مجھے کہیں ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ۔ اللہ جہاں بہت ساری صفات کے مالک ہیں، وہی جلال کے بھی مالک ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظاہر فرماتے، بندوں کی حالت دیگر ہو جاتی، بندوں کی حالت خراب ہونے لگتی ہے، بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، مصیبتوں میں گھر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت جمال جلال ظاہر فرماتے ہیں اور صفت جلال کے ذریعے تربیت فرماتے ہیں۔ بندہ پریشان ہونے لگتا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، مال و دولت چھین جاتی ہے، اولاد برباد ہو جاتی ہے، پورا گھر مصیبتوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے، پریشانی قدم قدم پر آنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت جلال کو ظاہر فرما کر اس طرح اس بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ غلام حبیب صاحب نے فرمایا، مجھے شیر کو دیکھ کر اللہ کی صفت جلال یاد آ گئی اور مجھے ڈر لگنے لگا، اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت جلال کے ذریعے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم نے نقل کیا صفت جلال کے ذریعے جب تربیت فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں۔ اگر وہ بندہ آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی چیزوں کے بعد وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ ابھی عزیزم عبدالسبحان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی اس سے مجھے اشارہ ملا اس مضمون کی طرف۔ انہوں نے کہا ہے، قرآن کریم نے نقل کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی صفت جلال کے ذریعے کسی پر تربیت فرمانے کے ارادہ فرماتے ہیں اور صفت جلال کو ظاہر فرماتے ہیں اور وہ ابتلا کے اندر مبتلا ہوتا ہے، مال چھننے لگتا ہے، پریشانی آنے لگتی ہے،
خوف भूख परेशानी तरह तरह की मुसीबतें, अल्लाह का हुक्म आ गया कि कुर्बानी करनी है। ये कुर्बानी अल्लाह तबारक ताला का हुक्म है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में नकल किया। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो ख्वाब में दिखाया, अब तो हमारे लिए सराहतन हुक्म है। अल्लाह तबारक ताला का हुक्म है। अल्लाह तबारक ताला इसके जरिए हमें आजमाना चाहते हैं। कौन अल्लाह का बंदा है, कौन अल्लाह का करीबी बंदा है, अल्लाह के हुक्म को मानता है, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करता है, अपने जज्बात को कुर्बान करता है, अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को पामाल करता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने कुछ भी नहीं सोचता, बस अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, ये बंदे वो हैं कि ऐसी सूरत में जो भी अल्लाह ताला का हुक्म आए, जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आए, अल्लाह तबारक व तआला के कोई दुनिया के अंदर हर चीज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही होती है। परेशानी आती है, माल खत्म होता है, बीमारी आती है, ये सब के सब अल्लाह के हुक्म से आता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। कुरान करीम ने ये नकल किया। ऐसे बंदे हर वक्त एक ही बात कहते हैं, वो साबिरीन होते हैं और ये कहते हैं इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह की मिल्कियत है। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, अल्लाह के ममलूक हैं, अल्लाह हमारा मालिक है। मालिक जो कहे हम उस पर राजी हैं। अल्लाह ताला जो हुक्म है हम उसको कबूल करते हैं और कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें तो अपने मालिक की तरफ लौट कर जाना है। अगर इब्तिला के वक्त, मुसीबतों के वक्त, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश के वक्त अगर उसके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान होता है, अल्लाह की तरफ रुजू है, ये समझिए ये अल्लाह ताला की तरफ से इब्तिला है। ये अल्लाह के खास बंदे हैं और सिफते जलाल के तजल्ली के मजहर हैं ये बंदे। अल्लाह तबारक व तआला अपना खास बंदों ही को इस सिफत का मजहर बनाते हैं, हर एक को बनाते भी नहीं है। अल्लाह अपना खास बंदों को इस सिफत का मजहर बनाते। जरा गौर करो, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल से ज्यादा प्यारा बंदा अल्लाह के नजदीक कौन होगा? अब गौर करो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए और आपके वालिद का साया सर से उठ जाता है। 6 साल की उम्र के अंदर आपकी वालिदा आमना का साया सर से उठ जाता है और अजीब कैफियत में उठता है। हम और आप सोचे तो यकीन नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आमना अपने मैका यानी मदीना मुनव्वरा गई हैं। वहां से वापसी में रास्ते में मकाम अबुआ पर उनकी हालत खराब हो जाती है और वहीं उनका इंतकाल हो जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ को लिपट कर रोते हैं और माँ को झिझोड़ कर कहते हैं, माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? आप मुझसे नाराज क्यों हैं? आप मेरी तरफ देखो माँ, आप क्यों बनकी हुई हैं? आप मेरी तरफ देखो तो सही, आप मेरी तरफ देखो, मेरी माँ मुझसे बात तो करो। यहाँ पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम अंदाज में अपनी माँ से इस तरह पुकार करके लिपट करके रोते हैं और कहते मेरी माँ तू बोलती क्यों नहीं है? उस बच्चे को ये पता नहीं है मेरी माँ कभी भी मुझसे नहीं बोलेगी।